بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، الف لام میم، اس کے معنی، اس کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ زندہ جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں، انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہے۔ سورۃ آل عمران مدنیہ وہی 100 آیت و 20 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دائیں بائیں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ آل عمران، کہ اس سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران۔ پہلی والی سورت کا نام کیا تھا؟ سورۃ البقرہ۔ اس سے پہلے والی سورت کا نام سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران۔ ٹھیک ہے، ذہن میں ہونا چاہیے کہ تفسیر کو سے سورت کی چل رہی ہے اور آیت نمبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سورت کا نام ہے آل عمران مدنیہ، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کون سی صورتوں میں سے ہے؟ مدنی۔ مدنیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی وضاحت ہوئی ہے کہ صورت کے شروع میں یعنی اس طرح سے یا تو مدنیہ ہوگا یا تو مکیہ ہوگا۔ اس کے کئی سارے مفہوم ہیں، مگر آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اکثر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ مدنیہ اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے ہجرت فرما کر جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، علماء کے لیے سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے، جن صورتوں میں احکامات ہوں گے وہ مدنی صورتیں ہوں گی، اور جن میں احکام زیادہ نہیں ہوں گے وہ مکی صورتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اترنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ جو واقعہ، تو اس موقع پر آپ مکے میں تھے، مکے کے قریب تھے، 6 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر تھے، وہاں پر بھی قرآن اترا ہے، اور آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ مکے میں تھے، وہاں بھی قرآن اترا ہے۔ مگر مدینہ جانے کے بعد مکے کے راستوں میں یا مکے میں جو آیتیں اتری، جو قرآن اترا، ان کو بھی مدنی میں شامل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکیہ، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنیہ۔ جن میں احکامات ہیں وہ مدنیہ، جن میں احکامات زیادہ نہیں ہیں وہ مکیہ، اس لیے کہ مکے میں صرف توحید بیان کی گئی، آخرت، رسالت، اس لیے کہ وہاں امت اجامت ہی تیار نہیں ہوئی تھی۔ ابھی امت کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت ساری دنیا کا انسان، چاہے مسلمان ہو، غیر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پورے انسانوں کو امت دعوت کہتے ہیں۔
اور جو مسلمان ہیں ان کو امت اجابت کہتے ہیں. تو مکے میں امت دعوت تھی اور امت اجابت بس 20-40 احباب سے اور نہیں زیادہ تھے. تو اس لیے مکے میں جتنا قرآن اترا ہے وہ سب یا تو توحید اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ کعبے کے اندر 360 رکھ کر پوچھتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ مضمون وہاں جو بیان کیا گیا 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے ظاہر کرنے کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، اور 13 سال میں جتنا قرآن اترا اس میں زیادہ سے زیادہ توحید کا بیان ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نمبر 2 رسالت کا بیان ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور نمبر 3 عنوان آخرت، کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، موت برحق ہے، قبر میں سوال جواب برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، قیامت کا سور پھونکا جانا برحق ہے، قیامت میں اٹھایا جانا برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، جنت و جہنم برحق ہے. یہ سارا جو عنوان ہے یہ توحید، رسالت، آخرت، مکے میں جتنا قرآن اترا اس میں یہی زیادہ عنوان ہے، اس لیے کہ وہاں امت دعوت تھی. مدینہ طیبہ آنے کے بعد امت اجابت بنی، لوگ اسلام کے اندر آنے لگے، مسلمان ہونے لگے. اب جب بندہ مسلمان ہو جائے تو اسے کرنا کیا ہے، یہ جو سمجھایا گیا اسے احکامات کہتے ہیں. اب آپ مسلمان ہو گئے، نمازیں پڑھیں، احکام. آپ مسلمان ہیں، روزے رکھو، احکام. آپ مسلمان ہو گئے، قربانی دو، احکام. آپ مسلمان ہو گئے، حج کرو، احکام. آپ مسلمان ہو گئے، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، یہ احکام. تو مدینہ طیبہ میں تو الحمدللہ امت اجابت تیار ہو گئی، اب یہاں سارے احکامات اترنا شروع ہو گئے. تو جو ہجرت سے پہلے اترا ہے اسے مکیہ، جو ہجرت کے بعد اترے ہیں ان کو کیا کہیں گے، مدنیہ کہا جائے. ٹھیک ہے. تو سورت آل عمران، اس سورت کا نام کیا ہے، آل عمران. دوسری بات یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. وہی 100 آیتیں، اس پوری صورت کے اندر 200 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں، 200 آیتوں پر مشتمل. اس سے پہلے جو سورہ بقرہ گزری ہے اس میں 280 پر 6. کتنے یاد ہیں نا، سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں، 280 پر 6. سورہ آل عمران کے اندر 200 آیات ہوں گے، 20 رکوع ہوں گے. اچھا، تو یہ سورہ آل عمران کا لفظی تعارف. دوسرا تعارف اس کا سورت آل عمران کا، اس سورت کا ایک نام سورت المجادلہ بھی ہے. 28ویں پارے کی جو پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے وہی نام اس سورت کو بھی دیا گیا، سورت المجادلہ. کیونکہ اس سورت کے اندر عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مباحثہ ہوا ہے، ایک گفتگو ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مجادلہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں سورتوں کو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں سورتوں کا ایک نام یہ بھی ہے زہراوین، مطلب چمکدار، روشن، نور والے، خوبصورت. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں کے دونوں زہراوین ہیں، یعنی چمکدار ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران زہراوین ہیں، یعنی دونوں صورتیں نور سے بھری ہوئی ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ زہراوین ہیں، کیا بہت خوبصورت دونوں صورتیں ہیں. تو ان دونوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا زہراوین، چمکدار صورتیں، روشن صورتیں، تام، نور سے تام بھری ہوئی صورتیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ، شاید یہ نام پہلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا صحابہ کے، حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راوی ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو ملا کر باقاعدہ 3 مثالیں تصویر کی شکل دے کر آپ نے سمجھائی. کیا فرمایا؟ کأن یأتیانی کأنہما، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ. جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران زیادہ پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، وہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے پاس جاتے رہیں گے اور یہ دونوں صورتیں ان کے سامنے ہوں گی. کأنہما غیایتانی، غیایتانی، یہ دونوں ان پڑھنے والوں کے سامنے 2 سائبان کی طرح ہوں گے. وہ بینہما شرق، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان میں نور ہوگا جو ان دونوں کو جدا کر کے رکھے گا. پھر آگے فرمایا کأنہما، یا یوں سمجھے ان دونوں صورتوں کو، یا ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والوں کو کہ قیامت میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے والا اللہ کے پاس جاتا رہے گا اور یہ دونوں صورتیں غمامتانی سوداوانی، 2 بڑے بڑے کالے بادلوں کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. او کأنہما ذلۃ من طیر صواف، فرمایا یا اس طرح سے ہوں گے کہ کل قیامت میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے جب آگے جاتے رہیں گے تو یہ دونوں صورتیں جیسے پرندوں کا ایک جھنڈ نہیں آتا ایک ساتھ آسمان پر، ویسے سورہ بقرہ پرندوں کی طرح ایک شکل بن جائے گی، اور پھر سورہ آل عمران دونوں پرندوں کی جماعتیں اس پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. سبحان اللہ، 3 مثالیں آپ نے باقاعدہ دے کر سمجھائے. میرے عزیزوں، قرآن میں یا حدیث میں بعض چیزوں کو عالم آخرت کے اندر معنوی شکل دینے کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے بارہا میں یہ حدیث بھی عرض کرتا ہوں کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے دنیا میں زندگی میں، تو مرنے کے بعد آخرت میں قبر کے اندر اللہ قرآن کو ایک خوبصورت شکل دے کر پیدا کریں گے. تو یہ جو معنوی صورت اللہ دیں گے، ایسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو قیامت میں اللہ ان کو شکل دیں گے. عالم مثال اس کو کہا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں حضرت نے ایک باب باندھا ہے، باب عالم المثال. اس کے اندر حضرت نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کی جو فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں باقاعدہ ایک شکل دیں گے. سورہ بقرہ کو ایک شکل دیں گے، سورہ آل عمران کو ایک شکل دیں گے، سورہ یاسین کو ایک شکل دیں گے، سورہ ملک کو ایک شکل اللہ دیں گے. تو یہ عالم مثال کی بہت ساری بہترین بحث ہے، حضرت نے بہت زبردست سمجھایا ہے رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ کے اندر. بعض اگر اس کی تفصیل دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لیں آپ. تو میں بس یہ عرض کروں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ کل قیامت میں یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں فرمایا حدیث میں یہ تینوں مثالیں دینے کے بعد فرمایا تجادلہما عن صاحبی تجادلانی عن صاحبہما، کہ یہ دونوں صورتیں اللہ سے جھگڑیں گے پڑھنے والے کے لیے کہ یا اللہ ان دونوں کو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں، ہم دونوں صورتوں کو اس نے بہت زیادہ پڑھا ہے، لہذا آج آپ ان کو ان کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیجیے. ایک طرف ان کے گناہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے شکل کی صورت میں، یہی میں نے بتایا کہ کچھ چیزوں کو اللہ شکل دے دیں گے قیامت کے دن. ادھر گناہ بھی آ گئے، زنا، چوری، مارا ماری، پتہ نہیں کیا کیا گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں دنیا میں، یہ سب ایک شکل میں آ گئے. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے دنیا میں گناہ کیا، اسے جہنم میں ڈالو. یہاں سے یہ 2 صورتیں آ جائیں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور وہ آ کر کہیں گے یا اللہ نہیں، گناہ کیے ہوں گے مگر قرآن بھی انہوں نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ زیادہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران زیادہ پڑھی ہے، لہذا یا اللہ ہم آپ سے اس بات پر جھگڑ رہے ہیں محبت کے ساتھ کہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں آپ. اب ان دونوں کے جھگڑوں میں جیت قرآن کی ہوگی، یقیناً گناہ ہاریں گے اور نیکیاں جیتیں گے.
اور نیکیاں جیت کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اللہ کی اجازت سے جنت میں داخل کریں گے پڑھنے والے. اس لیے ہمیں ان دونوں سورتوں کو کثرت سے بھی پڑھنا ہے. اور سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو مسجد کو جانے تک یا مسجد میں پہنچ کر بھی آخری کا جو رکوع ہے وہ ہر فجر کی نماز کے جب نکلتے تھے پڑھتے تھے. ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے, ہمیں بھی یہ سنت جاری کرنا چاہیے. کچھ دعائیں بھی ہیں اس وقت پڑھنے کی, اور جو ہم نکلتے ہیں گھر سے فجر کی نماز کو تو مسجد کو گئے تک کچھ دعا بھی ہیں, چاہے تو دعائیں پڑھ لیں یا چاہے تو یہ آخری کا رکوع بیٹھ کو حفظ یاد کر کو جب بھی تمہیں گھر سے نکلتی فجر کی نماز کو مسجد تک گئے تک یہ سورت یہ آیت میں پڑھ لے. 1.5 صفحے کی شاید ایک سورت آخری رکوع ہے وہ, جس میں ربنا اننا سمعنا ربنا آتنا ما وعدتنا ربنا انک لا تخزی, یہ دعائیں ہیں بس, زیادہ مشکل نہیں ہے, آسان ہے یاد کرنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر وہ سنت پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے, یاد کر لیں انشاءاللہ, اور اسے ادا بھی کریں, اسی وقت ادا کریں جس وقت ہمارا نبی نے ادا کیا ہے. فجر کی نماز سے گھر سے نکلیں گے اور ہم مسجد کو جاتے جاتے پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سورت آل عمران لفظ, ہاں اچھا, اس میں چونکہ آل عمران کا واقعہ ہے اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا, آل عمران. جیسے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا, کیوں؟ اس میں بقر کا قصہ تھا. بقر کہتے ہیں گائے کو, بقر کیا کہتے ہیں, گائے کو. اس میں گائے کا قصہ ہے, اس وجہ سے سورت کا نام کیا رکھا گیا, سورت البقرہ. واقعات تو اور بھی تھے اس میں سورہ بقرہ میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت عزیر علیہ السلام کا, اس کے علاوہ واقعات تو بہت تھے, مگر جو واقعہ مشہور ہو جاتا ہے بس سورت کا نام وہی دے دیا جاتا ہے. مگر سورت کے نام, سورتوں کی ترتیب, قرآن پاک کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس سورت کو جو نام ہے ملا ہے سورہ آل عمران, یہ بھی اللہ کا دیا ہوا نام ہے, اللہ ہی نے اس کا نام رکھا ہے سورہ آل عمران. تو میرے عزیز ہوں, اب آپ وہاں سے دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے کہا تھا, کیا کہا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے. تو پھر اللہ نے اگلی سورت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہاں تم نے ہدایت مانگا, ہم ہدایت دیں گے, اور وہ ہدایت کیا ہے, قرآن ہے. وہ ہدایت کیا ہے, قرآن ہے, اور یہ متقین کے لیے ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر ہوا, کافروں کا ذکر ہوا سورہ بقرہ میں, پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا. یہ تینوں کے ذکر کے بعد اللہ نے توحید, رسالت, آخرت کا بیان کیا. پوری دنیا میں 3 قسم کے لوگ, مسلمان, کافر میں سب آ جائیں گے. کافر میں یہودی, عیسائی, مجوس, جتنے مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں رہتے ہیں وہ سب کافر ہیں. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان کے, کوئی مشرک ہے, کوئی کافر ہے, کوئی دہریہ ہے, کوئی مجوسی ہے, وہ الگ, مگر مطلقاً کافر کا تو سب آگے اس میں. تو پوری دنیا میں 3 قسم کے انسان, ان کا ذکر پہلے قرآن کریا. نمبر 1 مسلمان, نمبر 2 کافر, نمبر 3 منافق. اس کے بعد اللہ بڑے اہم جو 3 عنوان بار بار قرآن میں آتے ہیں اسے رکھے, توحید, رسالت, آخرت. توحید کا مطلب اللہ ایک ہے, رسالت کا مطلب ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور رسول ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی رسول ہیں, اور تیسری بات آخرت, قیامت کا دن. اس کے بعد اللہ پاک نے جو عنوان شروع فرمایا ہے سورہ بقرہ میں, سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جو سب سے بڑی قوم بنی اسرائیل ہے اس کا ذکر آیا. بنی اسرائیل میں 2 جماعتیں, ایک یہودی, ایک عیسائی. تو اس میں سے جو پہلی قوم ہے یہودی, ان کا ذکر پہلے آیا. پھر چلتے چلتے یہودیوں پر اللہ نے 11 انعامات اتارے, ان کا ذکر ہوا. پھر اس کے بدلے میں یہودیوں نے 5 گستاخیاں کی, اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہودیوں کی اور اس کے علاوہ 11 برائیوں کا ذکر کیے سورہ بقرہ میں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا جب قصہ آیا تو بیت المقدس کا ذکر ہونا ضروری ہے. تو پھر سیقول دوسرے پارے کے اندر اللہ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا کہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا, بعد میں کیا ہوا, مکہ ہوا قیامت تک. پھر اس کے بعد
جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر مسلمانوں کے لیے احکامات شروع ہو گئے. یہ تفصیل یہاں تک آئی ہے. اب یہاں رک کر سمجھیں سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں جوڑ کیسا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں جوڑ کیسا ہے، یہ اہم بات ہے. قرآن پاک کا ہر عنوان، ہر مضمون، ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ میرے علم کی کمزوری ہے. باقی نعوذ باللہ قرآن پر اعتراض کرنا ایمان کا خطرہ ہے. اکثر لوگوں کا یہی اعتراض، کیا بھائی قرآن کے اندر کب تو بھی یہاں کیا کی 28 پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، ایک ہی جگہ بیان کرتا ہونا تھا، یہاں ذرا وہاں ذرا وہاں ذرا وہاں ذرا کئی کو. اعتراض کرنے والا بہت بڑا اعتراض بنا کو پیش کرتے مسلمانوں کے سامنے. کبھی ذرا ذکر کرے کہ نہیں، پھر دوسری بات کر ڈال دیں، پھر وہاں کہاں کی ذرا ذکر کر دیں، پھر کہاں کی ذکر کر دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. جب کتاب اللہ کی ہے تو ترتیب سے ہونا تھا، ایک ایک واقعے کے بعد ایک واقعہ، ایک واقعے کے بعد ایک واقعہ. یہ غیروں کا سب سے بڑا اعتراض ہے. تو میرے عزیزوں، ان کو سمجھنے کے لیے موٹا موٹا جواب ہم لوگ یہ دیں گے کہ قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. کس کی کتاب نہیں ہے؟ تاریخ کی. تاریخ میں تم نہ تفصیل سے ملتا سو، پہلے اس کی تاریخ، پھر اس کی تاریخ، پھر اس کی تاریخ، وہاں تاریخ ملتی ہے تم نہ. پہلے ان کا ذکر پورا، اس کے بعد پھر انہیں مرنے کے بعد پھر دوسری کی تاریخ شروع. ہسٹری میں تم نہ ترتیب ملتی ہے، مگر قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. تو قرآن جب ہدایت کی کتاب ہے، ایسے سمجھیں بیمار مریض ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے پیٹ میں درد، پیٹ کی دوا دی ہے. پھر ذرا دن کے بعد جا کر سر میں درد، کون سی دوا دیتا ہے؟ سر کے درد. پھر ذرا دن ٹانگا میں درد، ٹانگے میں درد کی. پھر اور کیا کہ ذرا پیچھا پکڑ لیا ہے گیس کو، اس کی الگ دوا. جب بیمار جائے گا ڈاکٹر کے پاس اور جو مرض بتائے گا ڈاکٹر اس کے مطابق کیا کرتا رہے گا؟ دوا دیتا رہے گا. تو اسی طرح جس وقت امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی اللہ نے ان چیزوں کا وہاں ذکر فرمایا. بات ختم. کتاب ہدایت کی ہے، ہسٹری کی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ پورا واقعہ بھی نہیں بولتا. کیوں؟ ضرورت نہیں ہے. جتنی تمہارے وقت کی ضرورت تھی اتنی اللہ نے بتا دی، بات پوری ہو گئی. پھر کسی کا نام، کسی کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں قرآن کے اندر. تو میرے عزیزوں، یہ سلسلہ وہاں سے جو چلا ہے، چلتے چلتے آخری میں ہم نے کیا پڑھا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. جب وہاں سے احکامات اللہ نے بیان فرمائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وصیت، شراب حرام ہے، طلاق کا مسئلہ، پھر اللہ اس کے بعد خرچ کرنے کے بولے، سود کے حرام ہونے کے بارے میں بولے، خرچ کا ادھار، پورے باتوں کو سامنے رکھو. امت کیا بول رہی ہے؟ کل آمن باللہ، یا اللہ آپ کی ایک ایک بات پر ہم عمل کر دیں گے. یہاں تک کہ تمہارے دل میں خیالات جو پیدا ہو رہے اس پر بھی سمجھ میں آ رہا ہے. چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم پوری شریعت کو مانیں گے. کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی بات، کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ ہم ہماری عقل کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، مکے سے اللہ کے عرش تک نبی کا سفر ہوا. معراج میں مکے سے اللہ کے عرش تک کا سفر طے ہوا ایک ہی رات میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں معراج کی امت کے سامنے بیان کی تو ابو جہل ہنستے ہوئے مذاقاً آ رہا تھا. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی تم کیا یہ ساری باتوں کو ایک ہی رات میں، اتنا لمبا سفر، جانا آنا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری بات چیت ہوئی. تو پھر ابو جہل نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانتا، اس لیے کہ میری عقل میں بات نہیں آتی. آسمان تو چھوڑو، بیت المقدس تک مکے سے جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر لگتا ہے، اور یہ 1 رات میں جا کر آ گئے. میری عقل میں تو نہیں آتا، میں تو نہیں مانتا. کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مانتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ مانتا ہوں. کیونکہ نبی پر مجھے بھروسہ ہے، نبی پر میرا ایمان ہے. ابو جہل نے عقل کی مانی اور صدیق نے نبی کی مانی. جو عقل کی مانے نبی کو چھوڑ دے وہ ابو جہل ہے، اور جو عقل کو چھوڑ دے نبی کی مانے وہ صدیق ہے. ہم صدیق کی اولاد بنے، ابو جہل کی نہیں. بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے باریک جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہم یہ کہیں یا اللہ مسئلہ شریعت کا سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
ہمیں وہ چیز نظر آئے یا نہ آئے، وہ بات میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میں مانتا ضرور ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری عقل میں آئے یا نہ آئے نبی کا عرش تک جانا آنا، یا مجھے نظر آئے یا نہ آئے، میں نبی کی بات پر مانتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عقل کا نہیں پڑھا ہے۔ اس لیے پوری شریعت پر ہمارا ایمان ہے، کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ ضروری تھوڑی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو سورہ آل عمران کی یہ کچھ ابتدائی باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل آ جائیں گی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ضروری اہم باتیں ہیں، تھوڑا سا اس صورت کا تعلق اور اس صورت کا تعلق بھی میں جوڑوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے وہاں سے ابتدا سے لیا، سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم سے لیا ہوں، اور یہاں تک کہاں تک کل آمن باللہ و ملائکتہ تک میں آپ کو پہنچایا ہوں۔ اب میں کل